آپ جس سروگیٹ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کیا یہ فاشزم تو نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی مملکت ریاست ہونی چاہیے جس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتی، تمام پاورز کانسنٹریٹ ہونے چاہیے، اور یہ نظریہ ایسا ہونا چاہیے جو اس ملک کی شناخت ہو. گویا کہ پاکستان کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک اسلامی ریاست قائم کرنی چاہیے، اس کی باغیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جو پھر کسی اور کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. تو یہ میں نے سمجھا ہے آپ کے اس ٹاک سے. اچھا، اب جو باتیں آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ ایک ماڈرن سوسائٹی ہوگی جو اپنی طاقت نالج سے، علم سے، جدید علوم سے حاصل کرے گی، تو یہ خواب تو بہتوں نے دیکھا ہے. اور گزشتہ 1000 سال سے، یعنی یا جب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں یہ سائنسی انقلاب برپا ہوا، اس کے بعد صنعتی انقلاب برپا ہوا، تو مسلمان ملکوں نے یہ کوشش بھی کی ہے مگر وہ ناکام رہے ہیں. جہاں جہاں مسلمان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ تو صدیوں پیچھے ہیں. 1000 سال سے کوئی ایجاد نہیں ہے مسلمانوں کی، نہ یہ بجلی، نہ ٹیلی فون، نہ کمپیوٹر، نہ ٹوتھ پیسٹ، کچھ نہیں. کیا وجہ ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ فکری ہے، فکری انحطاط. اور یہ جمود جو آیا ہے وہ آپ سیاسی سطح پہ نہیں توڑ سکتے، یہ کلچرل سطح پہ توڑنا ہوگا. اور اس میں آپ پر جو قدغنیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ اسے ہل نہیں سکیں گے. اچھا، یہ ذرا سوچئے کہ یہ ترقی کی راہیں کیوں بند ہو گئی تھی؟ ایک زمانے میں تو چلیے گریک انفلوئنس کی وجہ سے، یونان کے اثر کی وجہ سے نئی سوچ، نئی فکر آ سکی، اور یہی وجہ ہے کہ 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک مسلمانوں نے بڑے کمالات دکھائے تھے. لیکن یہ اندر کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ وہ چیز نہیں تھی جو مذہب سے، دین سے، قرآن سے پھوٹی. یہ وہ چیزیں تھیں جو عقل، منطق، تجربے اور وہ تمام چیزیں جو سائنسی انقلاب کی بنیاد تھی، اور جس کی آج شدید مخالفت ہوتی ہے پاکستان میں. پاکستان میں سائنس ہی نہیں ہے اسی وجہ سے. تو اس کو تو آپ یوں توڑ نہیں سکتے. ہاں، آپ کریں گے یوں کہ ملاؤں کو آ کر بٹھا دیں گے ہمارے سر پہ، اور وہ ہمارا وہ حال کریں گے کہ افغانستان بن جائے گا. تو آپ یہ کیا درس دے رہے ہیں یہاں سروگیٹ اسٹیٹ کا، جو کہ ایسا ہے جو مسولینی اور فرانکو کا ہوگا مائنس دی انلائٹنمنٹ. آئی ایم ویری پزلڈ بائی وٹ یو آر سیئنگ. آخر یہ کوئی معقول بات نہیں لگتی کہ اگر آپ کو اس سوال کا حل نکالنا ہے، ہاؤ پاکستان کین کیچ اپ ود دا ویسٹ. ویل وی ور کیچنگ اپ ود دا ویسٹ سر. آپ دیکھیں 1947 میں پاکستان بہت بس اس وقت تو بہت ہی کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. لنگڑا لوڑا جیسا بھی پیدا ہوا، بہتری کی طرف جا رہا تھا، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی ایوب خان کے زمانے میں. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکنوں نے کروائی، اور کیونکہ ہم کولڈ وار میں ان کا آلائے کار بنے، لیکن ہو تو رہا تھا نا کچھ نہ کچھ. اور پرائیویٹ کمپنیاں تھیں، بیکو جیسی، وہاں پکنک تھا. وہاں آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور اسٹیٹ سیکٹر میں دونوں میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی. یہ عمل کیوں رک گیا؟ اس لیے کہ یہاں ہیومن کیپٹل نہیں تھا.
एक वजह तो ये, मगर जो पाकिस्तान नाकामी की तरफ गया वो इसलिए कि हमने ये सोचा था कि हमेशा हम किसी की खिदमत करके अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। तो तवील अरसे तक हमने अमेरिका की खिदमत की। जब हम उनके लिए बेकार हो गए तब हमने, यार थोड़ा सा पानी दे दो मुझे। फिर हमने चीन का दामन पकड़ा और अब पता चल रहा है कि इतना कर्जा चढ़ा हुआ है IMF के पास हर कुछ दिन बाद वापस जाते हैं। ये 1.1 मिल जाएगा तो 3 महीने के बाद फिर जाएंगे। इसके बरक्स सरदार साहब, इंडिया ने कोई सरोगेट स्टेट नहीं बनाया। दे डिड व्हाट वाज इसेंशियल। अपने लोगों की तरबियत की, साइंस पढ़ाई, और साइंस इसलिए पढ़ा सके कि नजरियाती तौर पर वो इसके लिए तैयार थे। हमारे मुसलमान भाई बहन तो तैयार ही नहीं थे। आप देखें कि गुज़िश्ता गुज़िश्ता 1000 साल से हम तो इस घुमंड में हैं, इस ख्याल को ले चल रहे हैं कि हम पैदा ही हुए इंडिया पर हुक्मरानी करने के लिए, हमें कोई हिसाब किताब तो सीखना ही नहीं है। वी आर प्रिविलेज्ड एंड सो वी हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। तो मुगल के जमाने में जो सारा हिसाब किताब था वो तो हिंदू करते थे। जब साइंस का दौर आया हमने धुतकार दिया, हमने अंग्रेजों से कहा कि जाओ भाग जाओ, हमें तुम्हारी साइंस की जरूरत नहीं, हमारे लिए कुरान ही काफी है। ये वो रवैया है जो सर सैयद ने चैलेंज किया, लेकिन जो अल्लामा इकबाल ने दिल से लगाया। और मुझे लगता है कि जो सरोगेट स्टेट वाली आइडिया है ये काफी हद तक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम वाली है। तो ये कोई नजरिए की जरूरत नहीं है, कोई सरोगेट स्टेट की जरूरत नहीं है। बहुत से मुल्कों ने तरक्की करके दिखाया है। ये इसके बरक्स अगर आपने मुल्ला हमारे सर पे बिठा दिया तो हम अफगानिस्तान बन जाएंगे। और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि जो इससे नताइज बरामद होंगे वो इंतहाई खौफनाक होंगे। लेकिन शायद मैंने आपकी बात समझी नहीं। अगर आप तशरीह करना चाहें, कुछ वजाहत करना चाहें तो मैं आपका ममनून हूँगा। अच्छा चलिए इंतज़ार करें। डॉक्टर साहब आप सही फरमाते हैं कि मुसलमानों ने कोई ईजाद नहीं, ना उन्होंने कंप्यूटर बनाया, ना बिजली बनाई, ना बॉल पॉइंट पेन बनाया, मोटर कार। लेकिन ये भी देखिए कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ एक ही तहजीब ने बनाई ना। अगर हमने नहीं बनाई ये सारी चीज़ें तो ये हिंदुओं ने भी नहीं बनाई, ये चाइनीज़ ने भी नहीं बनाई, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने भी नहीं बनाई, ये जो लैटिन अमेरिका की सिविलाइजेशन थी उन्होंने भी नहीं बनाई, पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट ने भी नहीं बनाई। हमारा थीसिस यहाँ ये रहा है डॉक्टर साहब कि ये नहीं कि बाकी जो तहजीबें हैं वो पीछे रह गई, बल्कि ये कि एक तहजीब जो है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न जो कि हमने यहाँ तफसील से बयान किए, उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। और ये सारी की सारी जो आप कह रहे हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, नॉलेज सोसाइटी की प्रोडक्ट्स हैं। इज़ इट नॉट क्यूरियस कि ये एक ही तहजीब से आ रही? उससे पहले माजी में आप जाएं तो यकीनन आप कह सकते हैं कि ठीक है कुछ प्रोडक्ट्स आपको चाइनीज़ से मिल जाएंगी, कॉम्पस मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, गन पाउडर मिल जाएगा, मुसलमानों में आपको फ़लसफ़ा में मिल जाएगा, आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगी, कुछ फिज़िक्स मिल जाएगी। मगर ये जो साइंस है डॉक्टर साहब, जो आज की साइंस है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे,
It is fundamentally different from the science of the previous one. اور یہ جو سائنس ہے یہ مغرب کی ایجاد ہے اور صرف انہی کی ایجاد ہے. اور جس طرح مسلمانوں نے اگر 1000 سال میں آپ کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کی تو کسی نے بھی نہیں کی. اور اسی لیے جب اس کے نتیجے میں گریٹ ڈائیورجنس آئی ہے, جب اکنامک آؤٹ پٹ ڈائیورج ہونی شروع ہو گئی ہے, تو وہاں پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اور باقی جتنی تہذیبیں ہیں وہ لیگ کرنا شروع کریں. مثلاً اکثر ہم یہاں مثال دیتے ہیں کہ جو انڈیا کا ٹوٹل آؤٹ پٹ میں کبھی 25% ہوا کرتا تھا وہ کم ہو کے جو ہے نا وہ 3% آ گیا. لیکن اسی دوران جو چین کا بھی جو ٹوٹل آؤٹ پٹ میں پرسنٹیج تھا وہ بھی 25% سے کم ہو کے 5% پہ آ گیا. تو بیسکلی واٹ واز ہیپننگ کہ یہ نہیں کہ مسلمان اسٹیگنیٹ کر گئے تھے یا چینی اسٹیگنیٹ کر گئے تھے یا ہندو اسٹیگنیٹ کر گئے تھے, بلکہ ایک تہذیب جو ہے نا اس نے کوئی ایسی طاقت حاصل کر لی تھی کہ وہ باقی تمام تہذیبوں کی نسبت اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹیز ایکسپونینشلی گرو کر گئی. اور یہی ہم نے یہاں تلاش کرنے کی کوشش ہے. وٹ ور دوز ریزنس, اینڈ دوز ریزنس مور دین اینی تھنگ ایلس, مور دین کیپٹل اینڈ مور دین, ہم نے یہاں یہ بھی بتایا کہ دیکھیے ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے ان میں یہ طاقت نہیں آئی کہ وہ انہوں نے کالونائز کیا وہاں سے وہ کیپٹل لے کے آئے. نو, وی گیو دی ایگزامپل فرسٹ کالونائزر ور پورتگال اینڈ اسپین. لیکن پورتگال اور اسپین میں تو انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی. یہ انڈسٹریلائزیشن انہی ملکوں میں ہوئی ہے جہاں کی ریزن, سائنس, ہیومنزم, انلائٹمنٹ یہ آگے آ رہی تھی. تو ہمیں اس عمل سے سیکھنا ہوگا, آگے بڑھنا. جی دیکھیے, آپ اس کو بہت بڑے تناظر میں اگر دیکھیں تو انسان کی تاریخ, ریکارڈڈ ہسٹری کوئی 6000 سال پرانی ہے. بابل سے لے کر قدیم مصر, پھر قدیم چین, پھر ہند, پھر یونان, پھر مسلمان, اور پھر جدید زمانے کا یورپ جو 400 سال پرانا. اچھا, اب ہم اس پورے کا تو احاطہ نہیں کر سکتے اس وقت, لیکن ہر تہذیب نے اپنے وقت میں بڑے کمالات دکھائے ہیں. بابل نے دکھائے اور مصر نے دکھائے, پیرامڈز بنائے. چین کے جو کارنامے ہیں وہ آپ چینیوں سے پوچھے کہ آپ look at Joseph Needham and you will get volumes after volumes of what the Chinese have done. مگر بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ how can Pakistan catch up with the West؟ اور ہمارے سامنے مثالیں ایسی ہیں, اتنی زیادہ ہیں of countries that have caught up with the West and have bettered the West. آپ نے ایک کا ذکر کیا, سنگاپور. سنگاپور is a marvel. اتنا چھوٹا سا جزیرہ ہے اور اس میں جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں اس کا جتنا آؤٹ پٹ ہے وہ پاکستان سے کوئی 20 گنا زیادہ ہے, گو کہ ہم سے 40 گنا چھوٹا ہے. جی 500 بلین ایکسپورٹ. ہاں آپ دیکھ لیجئے نیدرلینڈز کو, جاپان کی تو آپ نے بات کی ہے بہت تفصیل سے, میں نے وہ لیکچر آپ کا نہیں سنا. مگر یہ جو آپ سروگیٹ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, وائی ڈو وی نیڈ اٹ وین ان فیکٹ اٹ از پریٹی کلیئر واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ایک تو یہ کہ خدا را جو جس رستے پر ہم پہلے چلتے رہے ہیں اس رستے کو چھوڑنا ہوگا. ہم نے کیا کیا, جو ہی پاکستان بنا تو ہم نے, قائد اعظم نے جنگ شروع کر دی کشمیر کے اوپر. ہماری کی ہوئی جنگ تھی نا, یا نہیں؟ نہیں, it's very important. We need to catch up with the West, but we can't catch up with anybody if we go to war again and again and again, 3 times. 47, 65 and 99. نہیں, 71 میں we didn't choose the war. All other 3 wars we chose. اب خدا را آپ اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ آپ وہ جنگ جیت سکیں گے, اور سر مارتے رہیں گے دیوار پہ, اور اس عمل میں ایک ایسا ادارہ اوپر اٹھائیں گے جس نے آپ کو اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیا, تو اس سروگیٹ اسٹیٹ کو جس نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو پہلے آپ زیر کریں, اس سے قبل کہ آپ آگے بڑھنے کی امید کر سکیں.
جواب دے سکتا ہوں. جناب. ڈاکٹر صاحب ہر ملک کی جو ہے نا ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی فوج ہو, اور یہ فوج جو ہے آن ایوریج 3 to 7% آف جی ڈی پی جو ہے لیتی ہے. اس میں آپ 1 یا 2% کم کر سکتے ہیں یا 1-2% اس کے اندر زیادہ کر سکتے ہیں. اور اس فوج کو, ان فوجی اخراجات کو برداشت کرتے ہوئے بھی ایسے ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے. ساؤتھ کوریا از ون آف دم. تو فوج کے ہوتے ہوئے ترقی نہیں ہو سکتی. دس از ان فیکٹ ہسٹوریکلی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا, کیونکہ جس ملکوں کی فوج ہی نہیں ہوگی وہ کس طریقے سے اپنا آپ کا دفاع کر سکے. روس میں انقلاب آیا, what did they do؟ انہوں نے آرمی بنائی, ریڈ آرمی بنائی اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے. چین میں اندر یہی ہوا. اور جو بھی ملک ہیں اسٹرانگ ہیں ان کو اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے فوج کا ضروری ہے. اور جو جی ڈی پی کا جس پرسنٹ جاتی ہے دفاع you said دفاع. جی جی I'm talking attack. ڈاکٹر صاحب اس کا جو آج کا موضوع ہے کہ کیچ اپ ود دا ویسٹ, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے میں بہت تعلق ہے, because if you are going to be attacking a larger neighbor, one which is now several times your size in terms of the economy and several times in terms of the size of the army, then you are going to face certain defeat. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا یہ آپ And کا we did ورژن ہے. face. No, کہ but ہم نے اٹیک were کیا. we or were we not defeated in 1999? No, یہ آپ کا ورژن ہے کہ ہم نے اٹیک کیا اور ہم ڈیفیٹ ہوئے. There are different versions of that and I'm not expert on warfare. No, you know that we started 3 wars. The army knows it started 3 wars. Everyone knows unless they put blinders on their eyes. So can we please accept that? ڈاکٹر صاحب آئی ڈونٹ نو. اچھا دوسری بات آپ نے سنگاپور کی. سنگاپور ان فیکٹ پرووز دا ماڈل آف اے سروگیٹ اسٹیٹ. سنگاپور میں 1959 میں سیپریٹ فرام دی ملے یونین, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک وہاں پہ ایک ہی پارٹی نے رول کیا, پیپلز ایکشن پارٹی. اور 59 سے لے کے 90 تک وہاں پہ ایک ہی شخص نے رول کیا ہے, دیٹس لی کوانگ یو. اینڈ آپ نے آئیڈینٹی کا ذکر کیا, تو میں نے اپنے لیکچر کے دوران کہا کہ سنگاپور نے سٹی اسٹیٹ ایز اٹ از, دے فاؤنڈ اٹ نیسسری ٹو پروموٹ سنگاپورین نیشنل آئیڈینٹی. اس کے بغیر انہوں نے سمجھا کہ ممکن نہیں ہے کہ سنگاپور جو ہے وہ ترقی کرے. ایتھنک ملیز بھی ہیں, چائنیز بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں. ہاؤ ڈو یو کیپ دم آل ٹوگیدر؟ اب وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے سنگاپورین کہتے ہیں, ناٹ چائنیز. سنگاپورین کہتے ہیں, ناٹ ملے. سنگاپورین کہتے ہیں, ناٹ ہندوز. دس از اے گریٹ سکسیس آف ڈیولپنگ اے نیشنل آئیڈینٹی. پھر وہاں پہ آپ ڈیموکریسی کا لے لیجئے, وہاں یقیناً جمہوریت ہے, الیکشن ہوتے ہیں اور کینڈیڈیٹس بھی کھڑے ہوتے ہیں. آج تک کبھی وہ حکومت نہیں بنا سکے. اور ہم نے جو ایک یہاں پہ شاید شروع کے لیکچر میں کہا تھا, دس از ون آف دی ایگزامپل آف اے ڈی فیکٹو سروگیٹ اسٹیٹ. سو اٹ میٹس آل دی کنڈیشنز. وائی از اٹ نیسسری؟ ڈاکٹر صاحب یہ یہی ہے کہ ہمیں تعلیم دینی ہے, ہمیں یونیورسٹیز بنانی ہیں, اسکول چلانے ہیں. جب تک ریاست کے ادارے افیکٹو نہیں ہوتے یہ سارا کام ہو نہیں سکتا. سردار صاحب, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریاست انکلوسیو ہو, ٹوٹلی انکلوسیو ہو. ہر شہری سنگاپور کا برابر حقوق کا مستحق ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہی تو میں نے کہا ہے. پاکستان میں یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہی I don't know what your surrogate state will hold for us when it comes to being. دس واز دا تھرڈ اسٹیپ کہ آپ کو لوگوں کو ایمانسپیٹ کرنا ہوگا, ان کو ریاست کا شہری بنانا ہوگا, نہ کہ سبجیکٹ بنانا ہوگا. نیو سوشل کانشیسنیس دینی ہوگی, نئی پولیٹیکل کانشیسنیس دینی ہوگی. اس کے بعد ہی آپ جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو نئے ستوت کے اوپر استوار کر سکتے ہیں. یس, دس از ون آف دا اسٹیپس. ٹھیک ہے, گڈ. بٹ ناؤ آئی ایم ویری پزلڈ کہ یہ جو سروگیٹ اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی ہے, یہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری شناخت کے ساتھ ملنی چاہیے اور ہماری شناخت اسلامی ہے, جی, اسلام ہے. جی
आप थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ेंगे ना इधर हिंदुओं के लिए और ईसाइयों के लिए कि नहीं? जी जी। अच्छा, आप छोड़ेंगे, गुड। लेकिन माजी में 1400 साल के अरसे में कोई ऐसी रियासत तो वजूद में नहीं आई है। तो क्या ये कोई आपके पास नुस्खा है कि इस तरह की आइडियोलॉजी कबूलवाई जाए लोगों से? इसलिए कि किसी इसलिए कि ना कुरान में ना हदीस में रियासत का तस्वुर है, लिहाजा ये आपको बनाना पड़ेगा, इजाद करना पड़ेगा। और ठीक है, मौलाना मौदूदी ने एक तस्वुर पेश किया था इस्लामी रियासत का, मगर ये वो नजरिया नहीं है जो मेरे ख्याल में आपके जहन में है। तो फिर ऐसे नजरिए का खालिक कौन बनेगा? देखिए, जो सबसे पहले बाइफर्केशन करनी होगी आपको कि मुसलमानों ने रियासत किस तरीके की माजी में बनाई, अब बनाई। डॉक्टर साहब, इससे पहले जितनी भी तहजीबें हैं जो उन्होंने रियासत बनाई, दैट वाज एन एम्पायर। टुडे इज़ द एज ऑफ नेशन स्टेट्स। तो ये जो तस्वुर है ये किसी तहजीब में मौजूद नहीं, ये एक नया तस्वुर है और तमाम तहजीबों ने इस तस्वुर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया। What was China before? China was an empire. What is China now? A nation state. Same goes for, Hindus as well. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है, तब्दीली का अमल है, मुसलमानों को भी इससे गुजरना पड़ेगा। और ये जो डिबेट है कि रियासत किस तरीके से माजी में थी मुसलमानों की, अब किस तरीके से होगी, द स्टार्टिंग पॉइंट वुड हैव टू बी कि आप जो वो एरियाज हैं ह्यूमन एक्शन के, थॉट के, जिनको के रीज़न और हमारा जो इल्म है जो हम हवास खमसा के ज़रिए हासिल करते हैं उसको लॉजिकली या साइंटिफिक मेथड से मैनिपुलेट करते हैं, जहाँ रीज़न नेसेसरी और सफिशेंट है आप वहाँ उससे गाइडेंस लीजिए। और अगर आपको उसने रियासत बनानी है, आपने कोई सियासत के इदारे बनाने हैं, आपने इल्म के इदारे बनाने हैं, आपने तहकीक के इदारे बनाने, उनकी बुनियाद पर बनाइए। आप रेवलेशन से वहाँ गाइडेंस लीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ इंसानी अक्ल जो है ना वो उस बारे में इंसान को कोई रहनुमाई नहीं फराहम कर सकती। ये जो बाइफर्केशन है, दिस वुड हैव टू बी डन। देन देखिए सरदार साहब, एक लिबरल डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि कुछ चीज़ों में तो अक्ल नाकाफ़ी है। अब कौन ये कह सकता है कि ज़िंदगी बाद उल मौत में क्या होगा? वो तो किसी जदीद रियासत के आइन में उसके बारे में कुछ नहीं है, ना उसके कवानीन में कुछ है। तो ये चीज़ तो पहले से ही मौजूद है। तो आप क्या चीज़ तसव्वुर करते हैं, देखते हैं जो आपके सरोगेट स्टेट में मौजूद है और जो लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं है, या जो लिबरल डेमोक्रेसी में है कौन सी चीज़ है जो इसके मुनाफी है? एक तो डॉक्टर साहब सरोगेट स्टेट जो है जैसे कि यहाँ होता है कि देखिए, it cannot possibly do its job under a liberal one man one vote multi-party democracy. Wherever it has worked, जहाँ भी ये रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस हुआ है, आप जहाँ भी मुल्कों में देख लीजिए, या तो रिफॉर्म्स के ज़रिए या रेवोल्यूशन के ज़रिए आपको या तो डिजोर या डिफेक्टो मोर और लेस यही अरेंजमेंट मिलेगी कि देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। उस आइडियोलॉजी को बुनियाद बना के जो माजी है उसके इदारों को ट्रांसफॉर्म किया गया है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक अफेक्टिव स्टेट जो है ना उसके इदारे वजूद में आए हैं। उन्होंने लोगों को तालीम दी है, सेहत दी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो उसने अपनी मोनोपोली ऑन इकनॉमिक पावर है उससे पीछे हटी है, और उसके बाद जो इकनॉमिक पॉलिटिकल पावर है उससे पीछे हटी है। ये एक ट्रांजिशन का पीरियड है जो कि आपको उन तमाम के तमाम ममालिक में नज़र आएगा जिन्होंने कि प्रोग्रेस की, जहाँ पे आप लिबरल डेमोक्रेसी ले आए बाकी दो रिफॉर्म्स लाने से पहले, उनको शौरी तौर पे मॉडर्नाइज करने से पहले, रैशनलाइज करने से पहले, वहाँ पे जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसका प्रोग्रेस के हवाले से जो रिकॉर्ड है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन देखें इंडिया में बहुत सी खराबियाँ हैं, मगर आज वो दुनिया की एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरा है।
اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ چائنا کا مقابلہ چائنا جیسے ملکوں میں شمار ہوا ہے، اب وہ کوڈ کا حصہ ہے، تو وہاں پر تو کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا. انہوں نے بتدریج یہ حاصل کیا، اور وہ لبرل ڈیموکریسی سے ہی حاصل کیا. نہرو کے زمانے سے لے کر اب بگاڑ آ گیا اس لیے کہ مودی آ گیا ہے اور ادھر ایک ہندوتوا حکومت آئی ہے، لیکن وہ ایک نظریاتی ملک نہیں ہے. اب بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نظریاتی ملک نہیں ہے. ہو جائے گا اگر یہ رجحان رہا، اور بہت خطرناک رجحانات ہیں وہاں پہ. ہمارے ادھر جو مسلمان دوست ہیں وہ بہت پریشان ہیں، لیکن they have done a lot better than پاکستان. حالانکہ دونوں کے سیاسی سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں تھا 1947 میں. تو یہاں بات کلچر کی آتی ہے نا. اٹ از ناٹ دا پولیٹیکل سسٹم, اٹ از دا کلچر. کلچر آف ون واز ایکسپٹنگ آف سائنس اینڈ ماڈرن لرننگ, اینڈ دی ادر کلچر واز ناٹ ایکسپٹنگ. وہ بیچارے سر سید چیخ کر مر گئے, کوئی اثر نہیں پڑا. آج بھی سائنس دشمنی, عقل دشمنی عام ہے پاکستان میں. تو پھر یہ سائنس, تو پھر یہ سروگیٹ اسٹیٹ کیسے بنے گا, اور کیا آئیڈیالوجی ہوگی اس کی؟ انڈیا میں جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے, ان کا ذکر بھی ہم نے یہاں کیا ری ایکشنز ٹو ماڈرنٹی کے اپنے لیکچر میں. ریولوشن, ریفارمز اینڈ ریپریشن. تو تیسرا جو ہمارا ماڈل تھا کہ انڈیا میں وچ از اے کور اسٹیٹ, کور سویلائزیشن, وہاں پہ باقی تہذیبوں کی طرح کوئی ریولوشن جو ہے نا وہ کیوں نہیں آیا. اور ایک ہم نے اس کی وجہ تھی کہ وہاں ڈائیورسٹی ہے, وہاں پہ کلاس سسٹم ہے, کاسٹ سسٹم ہے. اور نہرو نے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے, پنڈت نہرو نے وہاں پہ ماڈرنائزیشن کے عمل کو, انڈسٹریلائزیشن کے عمل کو 3 بنیادوں پہ استوار کیا: سیکولرزم, ڈیموکریسی اینڈ مکسڈ اکانومی. اور بہت سے ایسے اقدامات انہوں نے کیے جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ ریپریسو تھے. ہی کیریڈ آؤٹ لینڈ ریفارمس. اسی طریقے ساؤتھ کے اندر جب سیپریٹسٹ موومنٹ ہوئی, ہی crashed, but he had to do that. اور بہت سی ایسی ریفارمس انہوں نے آف کورس کی کہ اس کے بعد جو ایجوکیشن میں ریفارمس کی کہ مور اور لیس, جیسے میں نے آج کی بلکہ اپنے لیکچر کے دوران بھی کہا کہ انڈر پنڈت جواہر لال نہرو دا کانگریس واز مور اور لیس ایکٹنگ لائک اے سیروگیٹ اسٹیٹ. اور بہت سی ایسی جو تبدیلیاں جو کہ لانی چاہیے اس دور میں آئیں. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ لینڈ ریفارمس آئیں, ایجوکیشن ریفارمس آئیں, جو کاسٹ سسٹم جس حد تک جو بریک ہو سکتا ہے وہ ہوا. اور کیونکہ وہاں پہ لبرل ڈیموکریسی اب آ گئی, تو وہی جو ریپریسو فورسز تھی معاشرے کے, انہوں نے اسی جمہوری طریقے کو اپنا کے آگے بڑھ گئی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ نے پاکستان کا ذکر کیا, تو ہم نے شاید پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ دیکھیے شروع میں جو پاکستان پروگریس کر رہا تھا فرام 1947 سے لے کے اپ انٹل ارلی 70s سے کہہ لیجیے, تو ڈی فیکٹو یہاں پہ بھی ایک سروگیٹ اسٹیٹ موجود تھی. وہاں پہ وہ ایلیٹ تھے جو سروگیٹ کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے چلیے آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پہ جو ایلیٹ تھے یہ وہ ایلیٹ تھے جو کہ جنہوں نے انگریزی پڑھی تھی, اور علی گڑھ کے انفلوئنس کے تحت وہ ماڈرنسٹ جو ہے نا آئیڈیاز رکھتے تھے, یا یہاں سے ہائر ایجوکیشن یا باہر سے ایجوکیشن کر کے آئے تھے, اور انگریزوں کے ساتھ کام کر کے انہوں نے پروفیشنل ایکسپیرینس حاصل کیا تھا بیوروکریسی میں, فوج میں, پروفیشنز میں, اینڈ دے ہیڈ اے پروگریسو مائنڈ سیٹ. اور اس دور میں انہوں نے جو یہاں پہ بہت سی ریفارمز ایسی ہوئی, مثلا جو مسلم فیملی لاز کی ریفارم ہوئی وچ آر پروگریسو, عورتوں کا حقوق دیے گئے. اور یہاں پہ بھی جو انڈسٹریلائزیشن کا عمل تھا یہ بھی ٹاپ ڈاؤن تھا, اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ یہاں پہ پاپولسٹ ڈیموکریسی نے ہولڈ نہیں کر لی. ونس پاپولسٹ ڈیموکریسی یہاں ہولڈ کر جاتی ہے تو پھر تمام کی تمام آپ کی جو ریفارمز ہیں وہ Okay, so we are agreeing, and now I'm going to quit. I'll go back and sit over there and let people ask their questions. I'm really sorry for taking up so much of your time. Thank you. Big clap for Dr.